حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے میرے خلیل، آپ اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے رب کی محبت کو مکمل طور پر اتریے، تب ہم آپ کو اپنا خلیل سمجھیں گے۔ ایک تو اولاد کا نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ 80 برس کی عمر میں اولاد کا ہونا ظاہر سی بات ہے کہ اتنی لمبی عمر کے بعد اولاد اگر ہو جائے تو دل میں ارمان کتنے ہوں گے، دل میں محبتیں کیسی ہوگی۔ لیکن اولاد ہوا، محبت کرنے کا وقت آیا، لیکن ہوا کیا؟ رب نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹوں کو، وہ بیٹا جو دودھ پی رہا ہے، وہ بیٹا جو برسوں منت اور سماجت کے بعد ہوا ہے، اس بیٹے کو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ فلاں میدان پر چھوڑ کے آ جائیے، یہ میرا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گھر آئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہمیں کہیں چلنا ہے، کچھ سامان لے لو کھانے اور پینے کی، کچھ پانی لے لو، تو حضرت حاجرہ سامان لی، معصوم بچوں کو گود میں اٹھائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چل پڑے۔ ایسی جگہ پر گئے جہاں نہ کوئی درخت تھا، جہاں نہ کوئی سایہ تھا، جہاں نہ کوئی پینے کا پانی کا انتظام تھا۔ ایسی جگہ پر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس ہونے لگے۔ حضرت حاجرہ نے پیچھے سے دامن پکڑا کہ آپ یہاں پر چھوڑ کر کے ہمیں جا رہے ہیں، ذرا بتائیے تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر خاموشی تھی۔ جب خاموشی دیکھ کر حضرت حاجرہ سمجھ گئی کہ شاید کہیں ایسا ہو کہ یہ رب کا حکم ہو، رب کی حکم کی وجہ سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہے، تو حضرت حاجرہ سمجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر رب کا حکم ایسا ہے تو پھر آپ بے فکر ہو کر چلے جائیے، آپ سے زیادہ حفاظت کرنے والا، آپ سے زیادہ دیکھ بھال کرنے والا میرا رب ہوگا۔ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ ذرا غور کیجیے کہ دل میں کتنی مایوسی ہوگی، معصوم بچوں کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہا جہاں نہ کوئی سایہ ہے، جہاں نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے، جہاں نہ کوئی پانی پینے کا انتظام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو راضی کرنے کی غرض سے وہاں سے تو چلے گئے، جب تک کھانے کا نظم تھا کھا لیے، کھانا ختم ہو گیا، بھوک کی وجہ سے پیٹ میں عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک سے بلبلانے لگے، رونے لگے۔ ماں کی ممتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب پیٹ کے اندر کھانا نہ پہنچے گا تو پھر ماں کیا آئے گی۔ حضرت حاجرہ بچی کی محبت میں، بچی کی رونا دیکھ کر کے صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگاتی ہے، اس نیت سے کہیں سے پانی کا انتظام ہو جائے، میں اپنے بچوں کے حلق میں پانی کو اتاروں تاکہ میرے بچے اس طرح کے رونے سے محفوظ ہو جائے، میں اپنی بچوں کے پیٹ کو بھر دوں۔ لیکن کہیں سے کوئی پانی نظر نہیں آیا۔ بار بار بوڑھی عورت دوڑ رہی ہے، پہاڑی پر دوڑ رہی ہے، پہاڑ سے نیچے آ رہی ہے، بچہ نظر سے اوجھل ہو رہا، پھر ڈر ستا رہا کہیں کوئی جانور نہ لے کے چلے جائے، اور پھر دوڑ کر اپنے بچوں کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ کیسی گھڑی ہوگی کہ ایک معصوم بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر ایک ماں اپنے بچوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے بار بار صفا اور مروہ کی دوڑ لگا رہی ہے۔ یہ کیسا منظر ہوا ہوگا، ذرا سوچئے تو صحیح۔ اگر ہمارا بچہ بھوک سے رونے لگ جائے گھر میں تو ہم کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت حاجرہ نے صبر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت حاجرہ کی اس ادا کو دیکھا اور صبر کو دیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی ایڑی کی جگہ سے چشمہ کو جاری کر دیا، اور وہ چشمہ ایسا چشمہ تھا
کہ آج تک وہ چشمہ جاری ہے، آج تک پوری دنیا کے لوگ اس پانی سے فیضیاب ہو رہے ہیں، جس کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ جب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر تو چلے گئے، مسافر جب سفر کیا کرتے تھے تو جہاں پانی کا انتظام دیکھتے وہاں پر کچھ دیر کے لیے پڑاؤ ڈال لیا کرتے تھے تاکہ وہاں سے پانی وغیرہ پی کر پھر اس کے بعد تازہ ہو کر کے آگے کی منزل سفر کریں۔ لیکن اس سے پہلے 1 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے بچوں اور بیویوں کے پاس اگر جانا چاہیں آپ جائیے، دیکھ کر کے آئیے، لیکن خبردار آپ کو صرف دیکھنے کی اجازت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹنے پر سوار ہو کر کے گئے، نظر پڑی اپنی بیوی بچوں پر، بیوی کی نظر پڑتے ہی دل باغ باغ ہو گیا کہ کوئی غمگسار آیا ہے، میرے شوہر دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹنے سے اترنے کی کوشش کی، اپنے بچوں سے گلے کو لگانا چاہا، لیکن واللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکم ہوا، اے ابراہیم خبردار، تم دیکھ تو سکتے ہو لیکن اپنے بچوں کو گلے نہیں لگا سکتے، اپنے بچوں کو گود میں نہیں لے سکتے۔ ذرا بتائیے کہ معصوم بچہ برسوں منت سماجت کے بعد پیدا ہوا، ایسے بچوں کو چھوڑنے کا حکم ہوا، اس کے باوجود جب دیکھنے کی باری آئی دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو گیا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ ابراہیم تمہیں صرف دیکھنے کی اجازت ہے، گود میں لینے کی اجازت نہیں۔